قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآل بيته الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلسلہ محمدیت کے 8ویں محمد اور تیسرے علی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے مومنین کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو صاحبان امر ہیں، یعنی تمام کائنات کے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے. اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی تمام کائنات پر واجب ہے. جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے جو اولی الامر ہے، جو اس زمانے کا صاحب امر ہے، اس کی اطاعت مومنین کے اوپر واجب ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احتیاط یہ برتی ہے آیت کے اندر کہ لفظ اطیعو جو رسول کے لیے رکھا، اسی میں واو عطف کا اضافہ کر کے اولی الامر کو شامل کر دیا. یعنی جس طریقے سے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے صاحبان امر جو ہیں، جو تمہارے زمانے میں صاحب امر ہو، اس کی اطاعت واجب ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول کی اطاعت کی طریقے سے صاحب امر کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے، کون کیا کہتا ہے، لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، اگر وہ غیر معصوم ہے تو غیر معصوم سے خطا کا امکان ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ مسٹیک کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسٹیک کرے گا تو پھر ہمارے اوپر اس کی اطاعت واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جو صاحب امر ہو وہ معصوم ہو، جہاں پر خطا کا کوئی امکان نہ ہو. یعنی اب اگر میں جلدی سے بات کو آسان کرنے کے لیے کہوں تو پھر رسول اللہ کی وہی حدیث یاد آتی ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی زمانے کے ساتھ یہ جو محمد ہیں ان کے نام بدل جائیں گے تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو بات کس کی ہو رہی ہے. اس محمد کا نام کسی زمانے میں علی ہو جائے گا، کسی زمانے میں حسن ہو جائے گا، کسی زمانے میں حسین ہو جائے گا، کبھی یہ پھر علی ہو جائے گا علی الحسین، کبھی یہ محمد باقر ہوگا، کبھی یہ جعفر صادق، کبھی یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور کبھی علی ابن موسی رضا علیہ السلام. لیکن ان کے کردار میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ان کے انداز میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے انداز تو اس طریقے کے ہیں کہ لوگ جب جاگتے ہیں، بولنے میں ہو سکتا ہے کہ دو بولنے والوں کا، جو دو متکلم ہیں، جو بات کرنے والے دو لوگ ہیں، ان کا لہجہ ایک جیسا ہو، ان کی آواز ایک جیسی ہو. اگر لوگ چل رہے ہوں، چلنے میں دو لوگوں کا انداز ایک جیسا ہو، لیکن ان کے انداز
کہ ایک جائی اس طریقے سے ان کا عمل جمع ہے کہ یہ تو اگر بستر نبی پر سو بھی جاتے ہیں تو سونے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، صاحب امر معصوم بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا کوئی زمانہ صاحب امر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اپنے زمانے کی معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں موجود ہے کہ ہر زمانے کے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو۔ تو معرفت جب ہی رکھے گا جب امام موجود ہو، اور امام کون ہو؟ امام وہ ہو کہ جس کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ملتا ہوا۔ جہاں پر ہم کو یہ سوچنے کی زحمت نہ کرنی پڑے کہ جنہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، ان کے لیے سند ہو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت رسول آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ عصمت ہے، معصوم کی منزل ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے اس آیت کے ذیل میں، اس میں پورے 12 ہمارے جو ائمہ ہیں، ہم اثنا عشری ہیں الحمدللہ، تو ہمارے جو 12 امام ہیں ان سب کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ امام ہوں گے، اس کے بعد یہ امام ہوں گے، اس کے بعد یہ امام ہوں گے۔ تو آج ہم جس سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا نام بھی علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ان کا مشہور لقب کیا ہے؟ رضا۔ بہت سارے ان کے لقب ہیں، صابر بھی ان کا لقب ہے، اور بہت سارے لقب ہیں۔ مشہور لقب جو دنیا جانتی ہے، امام ضامن بھی کہتے ہیں ان کو، ضامن یاہو بھی کہتے ہیں، عالم آل محمد بھی کہتے ہیں، بہت سارے لقب ہیں۔ لیکن یہ رضا جو ہے وہ امام کا لقب اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ آج اکثر ہم امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص جو مقام حاصل ہوا وہ یہ کہ جو دوست تھے وہ تو راضی تھے امام سے، لیکن جو دشمن تھے وہ یا تو امام سے راضی ہوئے یا انہیں راضی ہونے اپنا ظاہر کرنا پڑا کہ ہم امام سے راضی ہیں۔ مامون جو امام علیہ السلام کا، یعنی تین بڑے زمانے امام علیہ السلام نے دیکھے حکومتوں کے، پہلا ہارون رشید، اس کے بعد اس کا بیٹا امین، اور اس کے بعد مامون۔ اور مامون نے امام علیہ السلام کو بعد میں مدینے سے بلا لیا تھا اپنے پاس۔ اب کچھ لوگوں نے اس میں تعریف کی ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے بلا لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑا علم دوست تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، وہ سب اس کے دربار میں موجود ہوں۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا تھا مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر ایک فتنہ تھا۔ فتنہ کیا تھا؟ امین کی ماں عرب تھی، مامون کی ماں ایرانی تھی، تو عرب مامون کو تسلیم کرنے میں قباحت محسوس کرتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس کو ایک سپورٹ چاہیے تھی، تو اس نے کہا بنی ہاشم کی سپورٹ، اور بنی ہاشم میں امام رضا سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ دوسرے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ بھی اپنے زمانے کے علی ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی ہم پر مصیبت پڑے گی، کوئی مشکل آئے گی، ہم ان سے جب بھی کوئی مشورہ لیں گے یہ صحیح مشورہ دیں گے، لہٰذا کوئی ایسا انسان ہو کہ جو ہماری مشکل کشائی کر سکے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تیسری جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ مرکز تھا تمام مسلمانوں کا، جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمان رہتا ہو، اگر وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے تو مدینہ زیارت کے لیے جاتا تھا، اور جب مدینے جاتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا کہ ایک شخصیت ہے جو مسجد نبی میں بیٹھی ہے، اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔
تو یہ امام کی جو شہرت ساری دنیا میں پھیل رہی تھی، اس سے مامون کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی اتنی شہرت ہو جائے کہ میرے لیے حکومت چلانا مشکل ہو. لہٰذا اس نے سوچا کہ ایک بہانہ کر کے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ آ جائیے، آپ کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام کو بلایا. امام جانا نہیں چاہتے تھے لیکن گئے کیونکہ اصرار تھا. اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ لوگ سبھی ماشاء اللہ زیارت کر چکے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں مشہد سے تو پہلے قدم گاہ آتا ہے، اس کے بعد نشب. لیکن امام علیہ السلام جب آئے تو امام کا روٹ ایسا رکھا گیا کہ ان راستوں سے امام نہیں آئے کہ جہاں پر شیعہ امام کے چاہنے والے جاؤں، ایسے راستوں سے آئے جہاں امام کے چاہنے والے نہ ہوں. چنانچہ بصرے کا راستہ، کوفے کا راستہ چھوڑ کے بصرے کا راستہ اختیار کیا گیا. اور امام ہوتے ہوتے جب نیشا پور میں آئے تو مشک جو ہوتا ہے نا، اسے پیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں بھی رکھ دے وہ اپنی خوشبو خود بخود چھوڑتا ہے. اب جب نیشا پور کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب کیفیت ہے، لوگ استقبال کے لیے امام کا ویلکم کرنے کے لیے کہ امام کو ہم دیدار کر لیں، امام کو دیکھ لیں. اور نیشا پور میں امام علیہ السلام کی سواری داخل ہوئی. امام علیہ السلام محمل کے اندر تھے، اوپر سے پردہ پڑا ہوا تھا. اب مجمع ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے میں مجمع موجود ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ اپنا رسول اللہ ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے نقاب کو ہٹایا. کیفیت یہ ہے، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ لوگ امام علیہ السلام کی سواری کی جہاں پر قدم پڑتے تھے ان قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں پر اپنے سر پر لگا رہے تھے. پھر مجمع سے ایک آواز اٹھی. آواز کیا تھی کہ یا ابن رسول اللہ کوئی حدیث سنا دیجیے، کوئی حدیث سنا دیجیے. امام علیہ السلام نے اب حدیث بیان فرمائی. سمیت ان ابی موسیٰ ابن جعفر، میں نے سنا اپنے والد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے. انہوں نے سنا اپنے والد جعفر ابن محمد سے. انہوں نے سنا اپنے والد محمد ابن علی سے. انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن الحسین سے. انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے. انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. انہوں نے سنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور رسول اللہ نے کس سے سنا؟ رسول اللہ نے سنا حضرت جبرائیل سے. کیا سنا؟ اللہ جل جلالہ یقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، حسن ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ جو کوئی بھی میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، یعنی جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو لا الہ الا اللہ کیا؟ یہ میرا قلعہ ہے، یعنی اب یہ محفوظ ہو گیا. جو کوئی بھی داخل ہو گیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس قلعے کے اندر، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی اس کے اوپر اب کوئی عذاب نہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات عرض کروں، بہت ساری حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے آپ نے تو یہ کہہ دیا تو پھر جنت واجب ہو گئی، پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں، ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کسی بھی عمل کے لیے کچھ شرط ہے. تو اب امام علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو کوئی اس کے اندر داخل ہوا وہ عذاب سے امان پا گیا. سواری آگے بڑھی، امام نے پھر اپنا سر محمل سے باہر نکالا. ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. وَمِن شُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان کنڈیشنز میں سے کنڈیشن ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تم کتنا بھی لا الہ الا اللہ کہتے رہو، جب تک تمہارے دل میں ہماری ولایت نہیں ہوگی، ہماری محبت نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ وہ ہے اطاعت کی منزل کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد صاحب امر کی اطاعت. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو امام علیہ السلام کو بلایا مامون نے،
لوگ تو کہتے ہیں وہی کہ بڑا علم دوست تھا، بڑے بڑے علماء کو اس نے اپنے دربار میں جمع کر لیا تھا، اور ایک بڑا سلیکٹیو اس کے پاس ذخیرہ تھا علماء کا، ہر علم کے ماہرین وہاں موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مقصد کچھ اور تھا۔ اس نے مناظرے کروائے امام رضا علیہ السلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو آل محمد ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہوتا ہے اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے، اسے کسی دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم مقابلہ کروائیں گے، اب جب ان کے سامنے بڑے سے بڑے، کبھی کوئی یہود کا بڑا عالم، کبھی نصارہ کا، کرسچنز کا بڑا عالم، کبھی کوئی دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ، کبھی کوئی کسی اور مسلک کا، ایک سے ایک مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی جاسلیق کے ساتھ، کبھی راس جالوت کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ اس کا مقصد تھا کبھی کوئی سوال تو ایسا ہوگا کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب نہیں دے پائیں گے تبھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ لیکن جو بھی مناظرہ ہوا، سامنے جو بھی آیا، چاہے وہ دہریہ تھا، چاہے کوئی یہودی تھا یا نصرانی تھا، جو بھی آیا، لیکن امام رضا علیہ السلام جب اس کے سامنے بیٹھتے تھے اور مناظرہ شروع ہوتا تھا تو جو کمال لوگوں پر امام رضا علیہ السلام کے ظاہر نہیں تھے، وہ کمالات مسلسل ظاہر ہوتے چلے گئے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر رسول کے علم کا کوئی وارث ہے تو اس کا نام علی ابن موسی رضا علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد کہ اس نے وہ سلسلے ختم کر دیے کہ نہیں اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور امام علیہ السلام نے وہاں پر اس ایک مدرسہ قائم کیا تھا، حوزہ کہیں آپ جو بھی، جہاں پر وہ بھی اس نے بند کروا دیا۔ اگر یہ علم دوست تھا تو کہتا اچھی بات ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں، اب تو جو مدینے میں سے ہم نے بلایا تھا اس لیے کہ لوگ نے پہچانے نہیں، ان کے تو علم کا شعرہ اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو امام رضا علیہ السلام کی ذات ہے کہ امام کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ امام گمنام ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کچھ اور تھی۔ تو اپنے پلان کر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پلان کر رہا تھا کہ دیکھ ابھی تک تو لوگوں کا مرجع مدینہ ہے، لیکن ہم ایران کے اندر بھی ایک ایسا مرکز بنا دیں گے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہوں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں جانے کے بعد جب اس امام کی زیارت کریں گے انہیں رسول اللہ کی یاد بھی آ جائے گی، مولا علی علیہ السلام کی یاد بھی آ جائے گی، اور یہ ایسا بادشاہ ہوگا کہ ایران اس کے نام سے پہچانا جائے گا، ایران کو عزت اس کے نام کی وجہ سے ملے گی۔ عزیزان محترم، بس میں ختم کر رہا ہوں، 2-3 باتیں کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا جو انداز ہے، تو ایک طرف یہ جو حکومت ہے، امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں، آپ امام واجب الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے تمام لوگوں کے اوپر؟ امام نے کہا ہاں بے شک۔ امام کا جو زمانہ تھا، امام کو موقع ملا کہ آپ اپنی بات کو کہہ سکیں، اور جب ولی عہدی کی بات آئی تو امام نے کہا تھا میں پہلے کہا گیا بادشاہ بن جائیے، امام نے کہا نہیں چاہیے، کہا ولی عہد، کہا ولی عہدی کیسی؟ ولی عہد تو وہ ہوتا ہے نا جو بعد میں زندہ رہے، مجھے تو اپنے علم امامت سے یہ معلوم ہے کہ مجھے پہلے قتل کر دیا جائے گا، میں دنیا میں رہوں گا نہیں، ولی عہدی کیسی؟ لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے قبول کیا۔ شرط کیا تھی کہ میں کسی کو اس کے عہدے سے ہٹاؤں گا نہیں، کسی کو رکھوں گا نہیں، کسی کو اپائنٹ نہیں کروں گا، کسی کو اس کے عہدے سے ڈسمس نہیں کروں گا، کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، کوئی حکومت کے معاملے میں کچھ دخل نہیں کروں، کچھ نہیں، بس تیری خوشی ہے، تیری خوشی کے لیے تو رکھ لے۔ لیکن کس سے بات ہوئی، امام علیہ السلام نے کہا کیسی ولی عہدی؟ جب ہم مدینے میں تھے ہمارا حکم مغرب سے لے کے مشرق تک چلتا تھا، اور جب ہم مدینے میں نکلتے تھے سواری کے اوپر تو کوئی بھی دیکھنے والا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ہمیں دیکھے اور اس کے دل میں اس کی ذات سے زیادہ ہماری محبت نہ ہو۔ ہم مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور جو بھی سوال کرنے والا ہوتا تھا وہ آ کے ہم سے سوال کرتا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہماری بادشاہت کو تخت و تاج کے ساتھ نہ دیکھو، اگر ہم مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم بیٹھ جائیں وہی ہمارا تخت و تاج ہو جاتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو تخت و تاج کے محتاج ہوتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ تخت و تاج ہمارے محتاج ہیں، جہاں پر ہم بیٹھ جائیں وہی ہمارا تخت ہو جاتا ہے، اور جس کی طرف ہم اشارہ کر دیں وہی ہمارا تاج ہو جاتا ہے۔
عزیزان محترم، تو امام علیہ السلام، اب یہ جو زمانہ تھا، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت جو بتائی جاتی ہے، علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا اس ولی عہدی کو قبول کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ لوگ چونکہ زمانے تک عزاداری عام نہیں تھی، تو امام نے کہ کوئی پھر ولی عہد کے گھر میں ہوتی ہے عزاداری تو دوسرے لوگ بھی کریں، امام جاتے تھے جس کے گھر میں عزاداری ہوتی تھی، یہ امام علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اور آخری بات اس سلسلے کی وہ یہ کہ امام علیہ السلام جو صاحب امر ہیں، امام ہیں، واجب الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ایک انداز کیا ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی ولی عہد ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن امام علیہ السلام کا انداز کیا ہے کہ کہیں پر امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں غلاموں کے ساتھ، سلیبس کے ساتھ بیٹھے ہوئے امام علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا یہ کیا، ان کی امامت کیسے چلے گی، یہ غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلاموں کے لیے کھانا الگ رکھا جائے اور یہ الگ کھانا کھا لیں۔ اور امام علیہ السلام سے جب کہا ابن رسول اللہ، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ الگ کھانا کھاتے اور غلاموں کے لیے الگ انتظام کرتے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ سب اسی خدا کی، یہ اسی خدا کو مانتے جس کو میں مانتا ہوں۔ ان کے بھی بابا آدم تھے، ہمارے بھی بابا آدم تھے، ان کی بھی ماں حوا تھی، ہماری بھی ماں حوا تھی۔ فضیلت غلامی اور آقا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ فضیلت تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ تو امام علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ مساوات، برابری، کس طریقے سے یہ ساری قیدیں ختم، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، کون، کوئی نہیں، جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہو، جو متقی ہو، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ ہے، وہ مکرم ہے، وہ بزرگ ہے۔ وہ امام علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ائمہ علیہ السلام کے لیے جن ماؤں کا انتخاب کیا، اب آپ تاریخ میں دیکھیں گے فلاں امام کی ماں کنیز تھی، فلاں امام کی ماں کنیز تھی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کنیزی کا مطلب کوئی عام عورت تھی، وہ عام عورت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاص خواتین تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فضل عطا کیا تھا کہ وہ زمانے کے امام کی ماں بن سکے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، بظاہر کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کنیز تھیں، ٹھیک ہے، ان کا نام تکتم تھا، ان کا نام نجمہ تھا، ان کی کنیت ام البنین تھی، لیکن جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں آ گئی تو امام علیہ السلام کا نام کیا رکھا؟ طاہرہ، یعنی یہ کنیزی دنیا کے دکھانے کے لیے تھی۔ وہ کون تھی؟ ان کو طاہرہ لقب دیا گیا۔ طاہرہ کس گھرانے میں طاہرہ کا لقب؟ جس گھر میں طاہرہ جناب فاطمہ زہرا تھی، جس گھر میں طاہرہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تھی، اس میں ان کی والدہ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ مت سمجھنا کہ کنیزی نہیں، یہ ایک ذریعہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اس مقام پر فائز کیا تھا۔ ان کی بلندی یہ تھی کہ پوری کائنات میں اس زمانے میں کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو ان کے علاوہ امام وقت کی ماں بن سکے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ عزیزان محترم، 11 ذی قعدہ سن 148 ہجری کی وہ مبارک تاریخ تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 8ویں حجت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین کو اس دنیا میں بھیجا، اور امام رضا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون کے بطن مبارک سے پاک و پاکیزہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور عزیزان محترم، وہ نور جو مدینے کے اندر 11ویں ذی قعدہ کو پھوٹا تھا، آج اس کی روشنی مدینے سے لے کر مشہد اور مشہد سے لے کر ساری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج ہماری مسجد بھی اسی امام کے صدقے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امام کی آمد کے صدقے میں ہماری اس مسجد کو
یہاں پر جو حاضرین مومنین ہیں ان سب کو آباد رکھے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس کرونا وائرس کی موذی مرض سے سب مومنین کی حفاظت فرمائے، جو اس کی زد میں آ گئے ہیں انہیں جلد سے جلد شفا عطا کرے، اور تمام دنیا سے اس مرض کا خاتمہ کرے، تاکہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس سے بھی بہتر طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا سکیں۔ آئیے سب مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام علیہ السلام کے اول انصار میں شمار کر آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امام کی آمد کے صدقے میں جو بھی ہم سب کی جائز حاجات ہیں ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔